السلام علیکم ناظرین، پرائم فارمنگ میں خوش آمدید۔ میں ہوں جاوید کمینہ۔ آج ہم بات کریں گے زعفران کی فارمنگ کے اوپر، اور میرے ساتھ موجود ہیں زاہد خان صاحب، جو کہ پاکستان میں بڑی زبردست طریقے سے اس کی فارمنگ کر رہے ہیں زعفران کی۔ ان کے علم سے آج ہم مستفید ہوں گے اور ان سے مختلف سوالات کریں گے، اور جو عام انسان کے اور میرے ذہن میں کچھ سوالات ہیں ان کے جوابات بھی ان سے لیں گے۔ جی السلام علیکم خان صاحب۔ وعلیکم السلام۔ خان صاحب یہ بتائیے گا کہ زعفران پنجاب کے اندر کاشت ہو سکتا ہے؟ محترم، زعفران پورے پاکستان میں کاشت ہو سکتا ہے، پورے پنجاب میں کہیں بھی آپ اس کو کاشت کر سکتے ہیں۔ اس کا بہت سے لوگوں کے ذہن میں ہے کہ ٹھنڈے علاقوں میں ہو سکتا ہے اور گرم علاقوں میں نہیں ہو سکتا، لیکن اس کا ٹھنڈے اور گرم علاقے سے کوئی ایشو اس کا نہیں ہے۔ اس کا بنیادی ایشو جو ہے وہ پانی کا ہے۔ ایسی زمینیں جہاں پہ پانی رکتی ہے زمین میں، جیسے زیادہ بارشیں ہوں تو پانی 2 سے 3 دن کھڑا رہتا ہے، ڈرین ہونا چاہیے۔ ہاں جی، اس کو ایسی زمین چاہیے جو ویل ڈرین ہو، جہاں پہ پانی کھڑا نہ ہو، تو وہاں پہ یہ ہو سکتا ہے زبردست طریقے سے۔ اس کا جو بیج ہوتے ہیں اس کو ہم بلبس کہتے ہیں، یعنی پوٹھیاں ہوتی ہیں۔ تو اگر وہ پانی وہاں رکتا ہے تو وہ پوٹھی پھر جو ہے وہاں پہ زیادہ نمی سے گل سڑ جاتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے، فنگس لگ جاتا ہے، فنگس اس کو لگ جاتا ہے۔ اگر زمین ویل ڈرینڈ ہے، وہاں پانی رکتا نہیں ہے، تو پھر اس کا کوئی ایشو نہیں ہے، یہ ہر جگہ اگ سکتا ہے۔ ہاں صاحب، میرے اپنے ذہن میں یہ تھا کہ شاید یہ گرم علاقے میں نہیں ہوتا اور یہ ٹھنڈے علاقے کی ہی پروڈکٹ ہے۔ تھوڑی سی یہ رہنمائی فرمائیں کہ کتنے درجہ حرارت سے لے کے کہاں تک یہ گرو کر سکتا ہے؟ محترم، اس کو جو ہے تو کم سے کم جو ہے یہ 10 ٹیمپریچر پہ 10 ڈگری پہ یہ اگ سکتا ہے، اور میکسیمم یہ 55 ڈگری تک گرمی برداشت کر سکتا ہے۔ اچھا جی جی۔ جیسے کہ جب نیٹ پہ نکالتے ہیں زعفران کے بلب کو تو وہ برف کے اندر لگا ہوا نظر آتا ہے۔ جی جی۔ وہاں سے کانسیپٹ کچھ دن پہلے میرے پاس ایک مہمان آفس میں تشریف لائے تھے، اور ان کے ساتھ بھی یہی بات ہوئی۔ انہوں نے کہا جی جو بلب ہے زعفران کا وہ ٹھنڈے علاقے میں ہی ہوتا ہے، گرم میں نہیں ہوتا، تو یہ پھر کانسیپٹ غلط ہے؟ محترم، وہ غلط ہے۔ ٹھنڈے علاقے کے علاوہ یہ گرم علاقوں میں بھی ہم نے اس پہ 8 سے 10 سال تجربات کیے ہیں اور پریکٹیکل کر رہے ہیں۔ ہم یہ دکھا سکتے ہیں آپ کو، پشاور میں، لاہور میں ہمارے ہزاروں کسٹمرز ہیں جو ہم سے لیتے ہیں ہر سال بیج، اور وہ لگا رہے ہیں۔ لیکن میں نے آپ کو کہا کہ اس کے کچھ ٹیکنیکل پوائنٹس ہیں۔ لوگ شوق سے لے لیتے ہیں، اگا لیتے ہیں، لیکن اس کو پھر پورا فالو نہیں کرتے، جو ان سے ضائع ہو جاتے ہیں۔ اچھا، میں آپ کی بات کاٹوں گا یہاں پہ۔ جی، کچھ دن پہلے میں نے فیس بک کے ایک پیج کے اوپر کمنٹس پڑھے، اور اس میں کچھ لوگ بڑی تنقید کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ جی زعفران کا ایک پنجاب کے اندر بڑا ٹرینڈ بنا، اس کے بعد لوگوں نے بلب بیچے، لوگوں کے گرو نہیں کیے۔ گرو نہ کرنے کی وجہ کیا ہے؟ کیا کوئی ٹیکنیکل چیزیں ہیں جو آپ ہمیں آج اس میں پروگرام میں گائیڈ کریں گے؟ بالکل۔ دیکھیں جی، زعفران جو ہے بیسیکلی اس کا جو نیچر ہے اس کی، وہ آپ کی بات ایک حد تک ٹھیک ہے کہ وہ مزاج اس کا ٹھنڈا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے گرو کا بنیادی جو طریقہ ہے وہ اس کا ہے، اس کو زمین میں تھوڑا گہرائی میں لگاتے ہیں۔ کتنی گہرائی ہونی چاہیے؟ وہ 8 سے 10 انچ اس کو گہرا لگانا چاہیے، تاکہ ہمارے ہاں جون جولائی میں گرمی کی شدت بہت زیادہ ہوتی ہے، تقریباً پورے پاکستان میں، کچھ علاقوں کے علاوہ جیسے لاہور کے علاوہ، تو وہاں پہ اگر اس کو آپ زیادہ گہرائی میں نہیں لگائیں گے تو زمین کی جو تپش ہوتی ہے اوپر سے، وہ زمین کو گرم رکھتی ہے، تو 4 سے 5 انچ تک زمین بہت زیادہ گرم ہوتی ہے۔ لیکن ہمارے یہاں لوگوں کا ذہن ہے کہ اس کو 2 سے 3 انچ کی گہرائی میں لگا دیں۔ عام جو بیج کسی چیز کے بھی، پھولوں کے یا کسی اور کے جو لگاتے ہیں، تو وہ 3 سے 4 انچ کی گہرائی میں لگائے جاتے ہیں، لیکن اس کا سسٹم ذرا بالکل الگ ہے۔ 8 سے 10 انچ تک 8 سے 10 انچ گہرائی میں آپ لگائیں گے تو یہ اصل میں جب گرمیاں شروع ہوتی ہیں تو یہ اس کا پودا خشک ہو کے جھڑ جاتا ہے، پھر یہ خوابیدہ حالت میں چلا جاتا ہے۔ تو خوابیدہ حالت میں اس کو تھوڑا ٹھنڈ میں پڑا رہنا چاہیے۔ تو جب 2 سے 3 انچ کی گہرائی میں ہوگا تو اوپر سے تپش زمین کو، مٹی کو گرم کرے دے گی، تو وہاں پہ یہ گرمائی سے پھر مر جاتا ہے اور وہ آگے پھر گرو نہیں کرتا۔ اچھا، اس کو پانی کتنا دینا چاہیے؟ پانی اس کا سال میں، اس کو اگر آپ کمرشلی زمینوں میں لگا رہے ہیں تو 3 سے 4 پانی اس کو چاہیے ٹوٹل۔ اچھا، کتنے عرصے میں زعفران تیار ہو جاتا ہے؟ زعفران محترم ہمارے ہاں جو ہے نارمل جو علاقے ہیں جیسے لاہور ہو گیا یا پنجاب کے کچھ علاقے سارے،
पिशावर में भी हम इसको हम जो है 10 सितंबर से इसकी काश्त शुरू करते हैं। ठीक है। जो ठंडे इलाके हैं जैसे नादरन एरियाज हैं, स्वात के कुछ चित्राल वगैरह, वहाँ पे 15 अगस्त से इसकी काश्त होती है। ठीक। क्योंकि बाद में वहाँ फिर स्नोफॉल होती है तो फिर उनकी फ्लावरिंग स्नोफॉल में आ जाती है तो उनकी पैदावार डिस्टर्ब होती है। ठीक। स्नोफॉल से पहले वो पैदावार ले चुकी होती है तो वहाँ पे 15 अगस्त से काश्त होती है। हमारे यहाँ 10 सितंबर से इसकी काश्त शुरू होती है और इसकी जो है 15 अक्टूबर तक इसकी काश्त होती है। क्योंकि नवंबर में इसकी फ्लावरिंग होती है, इनकी पौधे उगाते हैं और साथ में फ्लावरिंग शुरू हो जाती है। इसका ये है कि जैसे ही पौधा उगता है तो दूसरे तीसरे दिन फ्लावरिंग शुरू कर देता है। बाज़ औक़ात पौधा भी ज़मीन से नहीं उगा होता और डायरेक्ट आप जो है उसका फ्लावर जो है ऊपर आ जाता है। तो नवंबर में इसकी फ्लावरिंग होती है, 20 से 25 दिन 30 दिन तक ये फ्लावरिंग देता है मुसलसल। रोज़ाना इसके खेत में फूल होते हैं, सुबह सुबह इसकी हम चुनाई करते हैं, फिर चुनाई करके उसके फूलों में से ज़ाफ़रान के तार अलग करते हैं, फिर उसको प्रोसेस किया जाता है। अगर थोड़े हैं, ज़्यादा आपने नहीं लगाए तो मैनुअल तरीके से वो तारों को आप निकाल के तो किसी भी बर्तन में टिश्यू पेपर फैला के उसके ऊपर फैला दें और किसी कमरे में रख दें। तो सर्दियों का मौसम होता है तो 6 से 8 दिन लेता है वो सूखने में। तो किसी भी कमरे में धूप में नहीं सुखाना, कमरे में रख देना है। जब वो सूख जाते हैं तो फिर उनको नमी यानी उसकी खुश्क हो जाती है, वो तार सूख जाते हैं, वो आपका असली ज़ाफ़रान है, फिर उसको आप महफूज कर लेते हैं। और अगर कमर्शियल होता है तो फिर उसके लिए इसकी मशीनें बनी हुई हैं सुखाने की, वो डिहाइड्रेशन करती हैं उसकी। जी जी, तो उसमें वो रखते हैं और उसमें उसको सुखा के फिर उसको महफूज। हाँ साहब, एक पॉइंट और था कि अगर हम 10 बल्ब लगाते हैं, मैं मिसाल दे रहा हूँ, जी जी, 10 में से कितने बल्ब मरने का चांस होता है और कितने में से उसके फूल निकलेंगे? मोहतरम, जो हम आपको उसकी टेक्नोलॉजी बताएंगे उसके मुताबिक आप लगाएंगे तो 10 के 10 ही उगेंगे, उसमें 100% एक भी ज़ाया होने का चांस नहीं है। थोड़ी सी मुख्तसर सी वो टेक्निक ज़रा बता दें ताकि किसी का नुकसान ना हो। और जो एक इमेज बना हुआ है जी जी कि ज़ाफ़रान काश्त नहीं होता, अगर होता है तो मर जाता है और मर जाता है तो फिर होता नहीं है, तो फिर ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन दूर हो जाए। हाँ, वो मैं आपको बताता हूँ मोहतरम कि पहले तो आपने ज़मीन की तैयारी बेहतरीन तरीके से करनी है, चाहे आप गमलों में लगाएं, चाहे आप क्यारी में या आप ज़मीन में लगाएं। तो ज़मीन में जो है आपने रेशो रखनी है, एक हिस्सा उस इलाके की जो मिट्टी होती है ज़मीन की, एक हिस्सा वो आप रखेंगे, उसमें एक हिस्सा जो है आप भल शामिल करेंगे। ठीक। भल बहुत से लोग नहीं जानते, नहर की भल जो होती है, नहर जो ये भल सफाई सालाना हम सुनते हैं कि भल सफाई शुरू हो गई है, वो नहर की जो मिट्टी निकालते हैं उसको भल कहते हैं। एक हिस्सा वो डालेंगे। बाज़ इलाकों में भल नहीं होती तो आप भल की जगह पे रेत भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक हिस्सा मिट्टी, एक हिस्सा भल या रेत, और इसमें 2 हिस्से आप गोबर की गली सड़ी खाद जो होती है, फ्रेश ना हो, तकरीबन 8 से महीने से 1 साल तक की पुरानी 1 साल वाली पुरानी ही खाद कंसीडर की जाती है। तो ये तीनों का मिक्सचर बेहतरीन बना के या गमले भर दें या क्यारी भर दें और फिर उसको आप जो है पानी लगा दें। पानी उसको आप गहरा पानी लगा दें ताकि नीचे तक वो उसमें पानी तय तक चला जाए, जो 8-10 इंच नीचे तक है जी चला जाए। जी, पानी चला जाए। फिर जो है उसमें वतर आने का आप इंतज़ार करें। तो वतर आपका आएगा तकरीबन 3 से 4 दिन लगेंगे। जब वतर आपका आ जाए तो फिर उसमें जो है आपने बल्ब जो है लगाने हैं। 8 से उसके बाद लगाने हैं। जी, वतर आने पे, ठीक, वतर आने पे आपने उसमें बल्ब लगा देने 8 से 10 इंच की गहराई में। लेकिन ये मैं ज़मीन का बता रहा हूँ, मैं समझ। अगर आपके पास गमले हैं, बहुत से लोग इसको गमलों में लगाते हैं, तो गमले में आपने 4 से 5 इंच गहराई में लगाने हैं और ज़मीन में आपने 8 से 10 इंच गहराई में लगाने हैं। जब आपने सारे बल्ब लगा दिए फिर उसको आप पानी दे दें, और पानी इतना दे दें कि वो जहाँ तक आपने बल्ब लगाए हैं कि वहाँ तक पानी चला जाए। ठीक। फिर उसको आप जो है और रखने, इनको आपने ऐसी जगह रखना है जहाँ पे 6 से 8 घंटे धूप लगे। अच्छा खान साहब, साए में नहीं रखना, 8 से 10 घंटे आपने इसको सूर्य की रोशनी में रखना है। हाँ, सूरज की यानी धूप इसको लगनी चाहिए। तो वहाँ पे फिर ये इंशाल्लाह अच्छा उसका पानी आपने जो लगा दिया है पहले उसको, और उसके बाद फिर तकरीबन हफ्ता 10 दिन में इसकी वो मिट्टी के ऊपर जो तह है वो आपको लगेगी कि थोड़ी सूख गई है, तो फिर उसको आपने हल्का पानी लगा देना है। हफ्ते 10 दिन में उसको एक पानी आपने हल्का लगाना है।
تو انشاءاللہ یہ نومبر کے پہلے ہفتے میں یہ پودے اگاتے ہیں اور پھر اگتی یہ جو ہے فلاورنگ بھی شروع کر دیتے ہیں. فلاورنگ اس کی تقریباً 20 دن سے 1 ماہ تک رہتی ہے. خان صاحب یہ بتائیں کہ کس ریٹ پہ یہ بک جاتا ہے زعفران؟ بلب کی بات کر رہے ہیں آپ؟ نہیں جی، جب زعفران تیار ہوتا ہے تو کس ریٹ پہ بکتا ہے؟ زعفران محترم ہمارے بلب کے ساتھ ساتھ ہمارے زعفران کے بھی کسٹمر ہیں جو ہمیں آن لائن انہیں خود بھی خریدتے ہیں؟ ہم اپنے کسٹمر سے خریدتے بھی ہیں اور آگے ہم اپنے کسٹمرز کو بھیجتے بھی ہیں. تو یہ 500 روپے گرام کے حساب سے ہم بیچتے خان صاحب آخر میں بتائیے گا کہ میں نے زعفران کاشت کیا، میں بیچنا چاہتا ہوں تو پاکستان کے کس علاقے میں آسانی کے ساتھ بیچ سکتا ہوں جہاں مجھے اس کا ریٹ بھی مناسب ملے؟ محترم زعفران کی سب سے بڑی ہول سیل مارکیٹ ہے اکبری منڈی لاہور میں. لاہور میں؟ جی جی، وہاں پہ آپ بیچ سکتے ہیں. کراچی میں جوڑیا بازار میں اس کی مارکیٹ ہے، وہاں بیچ سکتے ہیں اور اپنی اچھی سی پیکنگ بنا کے آپ اس کو ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں. کون سے ممالک میں ہم کر سکتے ہیں؟ اس عرب ممالک میں اس کی بڑی ڈیمانڈ ہے، باقی ملیشیا میں، چائنا اس کا بہت بڑا خریدار ہے. تو کہیں بھی آپ جہاں تک آپ کی رسائی ہے وہاں پہ آپ بھیج سکتے ہیں. جی بہت شکریہ خان صاحب آپ کا. بڑی مہربانی. ناظرین، ہمارے ذہنوں میں یہ کنفیوژن تھی بہت بڑی کہ شاید یہ گرم علاقے میں کاشت نہیں ہوتا اور ٹھنڈے علاقے میں ہوتا ہے، لیکن آج وہ تمام خدشات اور جو ایک ہمارے ذہن میں اعتراضات تھے وہ زاہد خان بنگش صاحب نے ختم کر دیے ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ کے پی کے حکومت نے زبردست طریقے سے وہاں فارمنگ شروع کروائی ہے اور کے پی کے تمام علاقے ٹھنڈے نہیں ہیں، اس میں وہ علاقے بھی موجود ہیں جو پنجاب کی طرح کے گرم علاقے ہیں. لہٰذا پنجاب اور سندھ میں بھی بلکہ پورے پاکستان میں زعفران کی کاشت ہو سکتی ہے. جن دوستوں کو زعفران کے بلب چاہیے ہوں گے ڈسکرپشن کے اندر نمبر موجود ہوگا، آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.